السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بایولوجیکل پرسپیکٹیو آف سائیکولوجی۔ تو یہ جو نفسیات کے جو تناظر ہیں، ٹھیک ہے، کلینیکل سائیکولوجی کے جو تناظر ہیں، ان میں یہ سب سے بنیادی اور سب سے جو پہلے جانا جاتا ہے، اور یہ سب سے بنیادی حیثیت کا حامل نظریہ ہے۔ تو وہ ماہرین جن کا تعلق حیاتیاتی علوم سے تھا، انہوں نے ذہنی امراض کی وضاحت کے ضمن میں اصرار کیا کہ عضویاتی نظام کی خرابی سے ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس نظریے کو حیاتیاتی نظریہ کہتے ہیں۔ تو جو بعض ماہرین ہیں جن کا تعلق بایو سے ہے، تو وہ جو ماہرین ہیں، وہ جو ایکسپرٹ ہیں، وہ دماغی جو بیماریاں ہیں اس کے ضمن میں یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ان کا تعلق تمام کا تمام کس سے ہے؟ ہماری فزیکل جو باڈی ہے اس سے ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو بایولوجی ہے، پرسپیکٹیو ہے، یہ نفسیاتی بیماریوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے کئی ماہرین اسے طبی ماڈل یعنی کہ میڈیکل ماڈل یا طبی نقطہ نظر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی روح سے مرکزی نظام عصبی میں پیدا ہونے والی خرابی سے ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ذہنی امراض کی وجہ وراثتی ہوتی ہے یا دماغی خرابی۔ تو نفسیاتی یا نفسی سماجی عوامل اس نقطہ نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کچھ ماہرین حیاتیاتی کیمیائی عوامل کے عدم توازن کو بھی ذہنی امراض کی وجہ سمجھتے ہیں۔ تو کچھ جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو کیمیائی جو کیمیکل جو فیکٹرز ہیں، ان کے جو ڈسٹربنس ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو ہمارے دماغ میں بہت سی ڈس آرڈرز پیدا ہوتی ہیں۔ تو دماغی بیماری 18ویں صدی کے آغاز میں تجرباتی علوم کے احیاء کے ساتھ اناٹومی، نیورولوجی، کیمسٹری اور میڈیسن نے تیزی سے ترقی کی۔ تو اس ترقی نے جسمانی امراض کی وجوہات واضح کی۔ ماہرین نے جسم کے بیمار حصے کو جسمانی بیماری کی وجہ سمجھنے شروع کر دیا۔ اسی نقطہ نظر کی بنیاد پر ذہنی عارضوں کو بھی جسم کے کسی عضو کی خرابی بلکہ دماغ کی خرابی سے تعبیر کیا گیا۔ تو اسی طرح اسی ضمن میں 1757 میں ہیلر نے اپنی کتاب ایلیمنٹس آف سائیکولوجی لکھی، تو جس میں اس نے جسمانی اعمال کے ضمن میں دماغ کو بہت اہمیت دی۔ اس کا کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم کرنے سے پاگل افراد کے دماغ کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو گریت نظر ہے، اس نے اپنی کتاب دا پیتھولوجی اینڈ تھراپی آف سائیکک ڈس آرڈر جو اس نے 1845 میں شائع کی، اور اس نے واضح کیا کہ تمام جو ذہنی امراض ہیں دماغی مرض کا نتیجہ ہیں۔ تو اسی دوران سائنسدان عمومی فالج کی عضویاتی وجوہات ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جو جنرل پیرالائسس ہے، اس کی وجہ سے ہی اس کو ڈھونڈا گیا۔ اس طرح اسی دور میں ہی ماہرین الزائمر اور ذہنی پسماندگی کی کچھ اقسام کی عضویاتی وجوہات کا تعین کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ ان تمام کامیابیوں کے باوجود ماہرین یہ بتانے میں ناکام رہے کہ آخر یہ دماغی خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان معلومات نے گریز نگر کے پیروکار ایمپل کریپیلین کو بہت متاثر کیا۔ تو اسی طرح ایمپل کریپیلین نے حیاتیاتی نقطہ نظر کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس طرح اس نے 1883 میں اپنی کتاب شائع کی جس میں اس نے ذہنی امراض میں دماغی خرابی کو اہمیت دی اور اس نقطہ نظر کو ٹھوس اور مضبوط بنانے کے لیے بھی مناسب اقدامات کیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے اہم جو کاوش ذہنی امراض کی درجہ بندی تھی، جو پہلی باقاعدہ درجہ بندی تھی، تو اس درجہ بندی کو آج کے DSM کا ابتدائیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نے اس طرح نوٹ کیا کہ بہت سے ذہنی امراض کی علامات میں باقاعدگی پائی جاتی ہے، اور علامات کے مخصوص انداز کی وجہ سے انہیں الگ مرض قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ایمپل کریپیلین نے امراض کی ان اقسام کو واضح کیا۔ اس نے عوام اور ماہرین کو یہ باور کرایا کہ ہر ذہنی مرض دوسرے سے مختلف ہے، اس کی علامات، اس کا دورانیہ، سب کچھ مختلف ہے۔
اس وضاحت سے ذہنی امراض کے بارے میں پیش گوئی کرنا آسان ہو گیا۔ تو کریمپیلین کی اس کاوش سے طب نفسی کے ماہرین ذہنی امراض کی درجہ بندی اور علاج میں دلچسپی لینے لگے۔ تو اسی طرح سے جو بائیولوجیکل جو سائیکی ہے، اس میں ماہرین نے دلچسپی لینا شروع کی۔ تو حیاتیاتی یا طبی نقطہ نظر کی یہ معلومات بہت جلد مقبول ہو گئیں، جس کی بدولت بے شمار تحقیقات کا آغاز ہو گیا کہ کن طریقوں سے ایسے امراض کا علاج ممکن ہے۔ ماہرین نے مرض کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے دماغ کے مختلف حصوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ تو تحقیقات کے سلسلے سے ذہنی امراض کی مزید اقسام واضح ہونے لگیں۔ تو دماغ کی خرابی کو ذہنی امراض کی وجہ تسلیم کرنے سے ماہرین نے کئی کامیابیاں حاصل کی۔ اس سے یہ واضح ہونے لگا کہ کئی ذہنی امراض ایسے ہیں جن کا دماغ خرابی سے کوئی تعلق نہیں، مثلاً خبط، وہم اور اس طرح کے دیگر ادراکی خلل وغیرہ۔ مگر ماہرین کو ان علامات کی دماغی توجیہ کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ کئی ذہنی امراض میں وقوفی اعمال اور وقوفی صلاحیتیں تو متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو دوستوں، مگر دماغی خرابی نہیں ہوتی۔ آج حیاتیاتی جو نقطہ نظر ہے، جو بائیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے، اس کے جو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ دماغ میں کیمیائی عدم توازن سے دماغی خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جو کئی ذہنی امراض کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو دماغ کی دراصل فعلیت کا انحصار دماغ میں پائے جانے والے کیمیائی محلول نیورو ٹرانسمیٹر کی کارکردگی پر ہے، یعنی کہ دماغ کا جو فنکشنل کا جتنا بھی جو انحصار ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو دماغ کا سبانیہ اپنا وصول شدہ پیغام دوسرے سبانیے کو منتقل کرتا ہے۔ اس طرح عصبی خلا میں یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہی دراصل پیغام بھیجتے ہیں، وصول کرتے ہیں۔ ان کیمیائی مادوں کی کمی بیشی سے کچھ پیغامات تیزی سے وصول ہو جاتے ہیں اور کچھ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دماغ میں کیمیائی مادوں کی بے اعتدالی ہی انحرافی کردار کا سبب ہے کہ انسان کے کردار میں جتنی بھی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہیں وہ جو کیمیکل جو میٹر ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آج حیاتیاتی جو نقطہ نظر کا خیال ہے کہ جو آج بائیولوجیکل جو پرسپیکٹیو ہے، اس کے ماننے والوں کا خیال ہے اور اس کی تائید جدید تحقیقات سے ہوتی ہے کہ تسکین آور ادویات کا استعمال اس کی واضح مثال ہے۔ یہ ادویات دماغ کے کیمیائی توازن کو متاثر کرتی ہیں اور کردار میں تبدیلی لاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادویات جو ذہنی امراض کی شدت اور دورانیے کو حیرت انگیز طور پر کم کر دیتی ہیں، ماہرین کا توجہ کا مرکز تو بن گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ کرداری جو نسلیات اور حیاتیاتی عضویاتی طریقہ علاج نے حیاتیاتی نقطہ نظر کو ٹھوس بنیاد فراہم کی۔ تو جو بیہیویئرل جینیٹکس اور بائیو فزیکل تھراپی نے کیا کیے کہ جو بائیولوجیکل جو نقطہ نظر ہے پرسپیکٹیو، اس کو ٹھوس بنیاد فراہم کی۔ تو اس طرح موجودہ دور میں بغیر آپریشن کے ہونے والے سی ٹی اسکین یا پی ای ٹی اسکین نے دماغ کو فعلیت کا مطالعہ آسان بنا دیا۔ تو اس طرح حیاتیاتی نقطہ نظر نے انسانی کردار کو بہت متاثر کیا۔ ماہرین مال جاتی نفسیات جو کہ کلینیکل جو سائیکولوجسٹ ہیں، ذہنی امراض کے ضمن میں حیاتیاتی کیمیائی عوامل اور وراثتی خصوصیات کو اہمیت دینے لگے۔ حیاتیاتی علاج کے نتائج جلد ظاہر ہو جاتے ہیں، جس میں وقت بھی ضائع نہیں ہوتا اور مریض بھی جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو بائیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے، اس نے نفسیات میں بہت ہی اہمیت حاصل کی اور اس نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ نفسیات کو ایک سائنس کی حیثیت دلوا سکے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا، آپ کو پسند آیا ہو۔